ایسا لگتا ہے کہ 2024 کا سال انسانیت کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ دو جنگیں پہلے ہی چل رہی ہیں اور اب ایران اور پاکستان کے بیچ ٹینشنز ایسکیلیٹ کر رہی ہیں۔ پاکستان کے ایران کے ساتھ بارڈرز کلوز کر دیے گئے ہیں اور F-16 اس ایریا میں رات بھر اڑتے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ شاہ آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ اس وقت کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آئی ہیں ایران اور پاکستان کے اس ایشو پر، جس میں چائنا اور امریکہ سٹیپ ان کر چکے ہیں۔ چائنا کی طرف سے کیا کہا گیا ہے، امریکہ نے کیا کہا ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ ڈیولپمنٹ رکھنا چاہتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے بیچ ٹینشن مزید گھمبیر صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اب اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے، وہیں پر رات بھر بارڈرز پر F-16 اڑتے رہے ہیں۔ یہ خبریں آ رہی ہیں، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ایران کی طرف کا بارڈر سیز کر دیا گیا ہے، کلوز کر دیا گیا ہے، وہاں کے جو گاؤں ہیں وہ خالی کروا لیے گئے ہیں، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اور وہیں پر جو ایران کے فارن افیئرز منسٹر ہیں، ان کی بات ہوئی ہے پاکستان کے فارن منسٹر کی طرف سے، جس میں فارن منسٹر جلیل عباس جیلانی نے اپنا پروٹیسٹ شو کیا ہے۔ تو ایرانی منسٹر کی طرف سے کیا کہا گیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حملہ کیا گیا ہے یہ پاکستان پر نہیں کیا گیا، بلکہ پاکستان میں موجود جو دہشت گرد گروپ ہے اس پہ کیا گیا۔ یہ پہلے ان کی بات سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک طرف ایران کے فارن منسٹر یہ کہہ رہے ہیں تو وہیں پر ایران کے ڈیفنس منسٹر نے کس قسم کی دھمکی دی ہے۔ Pakistan were targeted by the missiles and the drones of Iran. There is this group, so-called Jaish al-Adl, which is an Iranian terrorist group, and they have taken shelter in some parts of the Sistan and Balochistan province of Pakistan. For several times we have talked to a lot of officials in Pakistan and the security forces there. They carried out some operations in Iran, especially in the Rosk police station. They killed our security personnel. We responded accordingly. We only targeted Iranian terrorists on the soil of Pakistan. Before this, I talked to my colleague, the Honorable Foreign Minister of Pakistan, and I assured him that we do respect the sovereignty and the territorial integrity of Pakistan, also those of Iraq, but we don't allow our national security to be compromised and to be played with. یہ آپ نے سنا کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ جو حملہ کیا ہے یہ وہاں پر جو گروپ ہے، دہشت گرد گروپ جیش العدل، اس کے اوپر کیا ہے۔ تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں پاکستان کی سوورینٹی کا ہمیں خیال ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، وہیں پر اگر ہمارے سیکیورٹی کے خلاف کوئی کام ہوگا تو اس کو ہم کریں گے۔ لیکن پاکستان کی طرف سے ایسا نظر آ رہا ہے کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں کافی سخت سٹینس لینے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف جہاں اگر یہ سوچا جائے کہ جیسا کہ ایک عقل مندی کا جو تقاضا وہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو اسکیلیٹ ہونے سے بچائیں، وہیں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر اس کے اوپر صرف ڈپلومیٹیکلی جو کہ ابھی تک ہوا ہے پروٹیسٹ شو کروایا جائے گا، جیسے کہ پاکستان نے ان کا ایمبیسیڈر ایکسپیل کر دیا اور اپنا ایمبیسیڈر جو ہے اس کو ریکال کر لیا گیا ہے، واپس بلا لیا گیا ہے، اور جو ایمبیسیڈر موجود ہیں وہ اب جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک واپس نہیں جائیں گے۔ ممتاز زہرا بلوچ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر جو کہا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایران کی طرف سے پاکستان کی جو خود مختاری ہے، سوورینٹی ہے، اس کی عالمی قانون انٹرنیشنل لا جو ہے اس کے مطابق یہ خلاف ورزی ہوئی ہے، اور ایران کا یہ جو سٹیپ ہے یہ UN چارٹر کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کی وائلیشن ہے۔ آپ کو یہ بتایا کہ دونوں طرف کے بارڈرز پر کچھ ایسی سچویشن نظر آ رہی ہے، دوسری طرف جو ایران ہے وہ سیستان کا جو بارڈر ہے وہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہلچل موجود ہے۔ obviously جب ایک اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے انہوں نے تو انہیں بھی پتا ہوگا کہ اگر پاکستان کی طرف سے کچھ ایسی سچویشن آتی ہے تو کیا کریں گے۔ امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر بہت سخت سٹینس آیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے
کہ ایران ریجن میں سب سے بڑا ٹیررزم سپانسر کرنے والا ملک ہے۔ ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر ہے، یہ کہنا ہے میتھیو ملر کا۔ وہ رپورٹرز کو جواب دے رہے تھے ایران نے صرف پاکستان پر حملہ نہیں کیا بلکہ ان 2-3 دن کے اندر ایران نے اپنے 3 نیبرنگ کنٹریز پر حملہ کیا ہے اور اس کی سوورینٹی پر، اس کے بارڈرز پر جو ہے اس کی وائلیشن کی گئی ہے سوورینٹی کی، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ایران اس ریجن میں سب سے بڑا دہشت گردی کا سپانسر ہے۔ امریکہ کی طرف سے یہ بہت ہی سٹرونگ سٹینس ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران اپنے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی کا ہے، کہتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں، کلیم کر رہا ہے، لیکن ایران کی وجہ سے ہی امریکہ عراق میں موجود ہے۔ امریکہ کا جو یہ سٹینس ہے وہ تو نظر آتا ہے، کیونکہ امریکہ اور ایران اس وقت آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ امریکہ نے تو آپ کو پتا ہے کہ جو یو ایس اینڈ یو کے نے جوائنٹ اسٹرائکس کی ہیں ہوتیز کے خلاف، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوتیز کے پیچھے ایران ہے، اور حماس اور جو اسرائیل کی لڑائی ہے اس میں ایران اس وقت ایک بہت بڑا فریق بن چکا ہے امریکہ کے خلاف۔ تو امریکہ کا تو یہ سٹینس، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس سے بھی زیادہ سخت سٹینس آنا تھا، ہو سکتا ہے آگے بھی وہ ایسا کوئی سٹینس کے، کیونکہ ان کی تو ایک اس وقت سے ہی یہ ہے اور ان کا یہی کہنا بنتا ہے۔ لیکن چائنا نے بھی اس کے اوپر سٹیپ ان کیا ہے، اور چائنا نے یہ کہا ہے کہ دونوں کنٹریز ریسٹرینٹ کریں، انہوں نے کہا ایسکیلیٹ ہونے سے روکیں اس معاملے کو، اور دونوں کنٹریز مل کر اس ریجن کی جو بھلائی ہے اس کے لیے، ویلفیئر کے لیے دونوں کام کریں۔ اب چائنا کا یہ ویسے ایک جو میسج ہے نا چائنا کا، یہ جیسے کہتے نہیں کوئی وہ بہت کوئی بچوں والی کتابوں میں جو ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے، چائنا نے کچھ ایسا میسج دیا ہے۔ دونوں کنٹریز مل کر اس خطے کے لیے، بھائی وہ میزائلوں سے حملہ کر رہے ہیں، ڈرون سے حملہ کر رہے ہیں، یہاں پر بارڈر سیز کر دیے گئے ہیں، کہا جا رہا ہے جواب دیا جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں دونوں ملک مل کر چلیں، آپ یہ تو کہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ جو ایسکیلیٹ ہے اس کو ہونے سے بچائیں، لیکن چائنا کے سٹینس کی بھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ امریکہ کے خلاف چائنا نے یہی سٹینس اس کا آنا تھا، لیکن اس نے جو دونوں کنٹریز کو کہا ہے، اس نے ایران کی یعنی مخالفت نہیں کی۔ حالانکہ جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ چائنا پاکستان کا شہد سے میٹھی، پہاڑوں سے اونچی، سمندروں سے گہری، تو اصل میں تو چائنا کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ایران کو کنڈیم کرتا، جس طرح کہ امریکہ نے کیا ہے، لیکن پاکستان کا دوست ہونے کی وجہ سے، امریکہ نے تو پاکستان کا دوست ہونے کی بنا پر نہیں کیا بلکہ ایران کا دشمن ہونے کے ناطے اس نے یہ بات کی، لیکن چائنا نے پاکستان کو سپورٹ یہاں پر اس طریقے سے نہیں کیا جیسا اسے کرنا چاہیے تھا۔ ایک سٹرونگ الائی ہونے کے ناطے اس نے کہا ہے کہ دونوں مل کر کام کریں، حالانکہ چائنا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ایران نے جو یہ کیا ہے یہ پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف ہے، آپ کسی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، آپ کسی تھرو پراپر چینل بات کرتے ہی گئے، تو اس نے ایسا نہیں کہا، اس نے یہ کہا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ایسکیلیٹ ہونے سے بچائیں، جس سے ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو چائنا ہے وہ اس وقت کہاں پر کھڑا ہے، وہ بیچ میں کھڑا ہے، وہ پاکستان کی طرف پورے طریقے سے پاکستان کی طرف آ کے اس نے سپورٹ نہیں کیا۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے بات کی کہ حالات بہت کشیدہ ہو رہے ہیں، بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایران کی طرف سے بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک حملہ کیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، نہیں، بلکہ ایران کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے تو بہت ہی سخت الفاظ میں بات چیت کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وی آر اے میزائل پاور ان دی ورلڈ۔ ایران کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ میزائل اسٹرائکس شو اٹ ول بی ٹف اینڈ ڈیسائسو، اپنے دشمنوں کے ساتھ ٹف اور ڈیسائسو ہونے کی انہوں نے بات کی ہے، اور صرف یہی نہیں کہا بلکہ ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ وی آر اے میزائل پاور ان دا ورلڈ، اور ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں، محمد رضا اشتیانی رپورٹر سے بھی بات کی اور جو کیبنٹ میٹنگ ہے اس میں بھی یہ والی بات کی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جہاں پر بھی جو بھی تھریٹن کرے گا اسلامک ریپبلک آف ایران کو، وی ول ریئیکٹ، اور انہوں نے کہا کہ اینڈ دس ریئیکشن ول ڈیفینیٹلی ٹف اینڈ ڈیسائسو، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی ایسا کیا جائے گا۔ اب ایران کے اندر کی جو سچویشن ہے، تو بات یہ ہے کہ ایرانی حکومت اپنے لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہی ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو ہٹ کر سکتے ہیں اور اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ اس طریقے سے نپٹیں گے۔ بات یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ جو ہے ان کی، وہ اپنے لوگوں پر دھاک بٹھانا چاہ رہی ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے یہ حملہ کیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کے جو ڈومیسٹک پرابلمز ہوتے ہیں وہ بھی یہ سب اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جو کر دکھایا یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو کرنے کے لیے دکھایا۔
اور یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ آن پاکستان بارڈر یونٹس جو ہیں وہ ہائی الرٹ پر ہیں اور رپورٹڈلی ٹرائنگ ٹو شیلڈ دیئر میزائل لانچ پیڈس. اس کی وجہ یہ ہے کہ میزائل لانچ پیڈس ایک بڑا ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. اگر کوئی اور دوبارہ حملہ کرتا ہے ایران کی طرف سے، ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ میزائل لانچ پیڈس کو نشانہ بنائیں. اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو اس وقت ہائی الرٹ ہے اس میں F-16 بھی اڑے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں کہ جس میں اگر کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے تو اس کو روکا جا سکے. میرا تو سوال یہ ہے کہ اب روکا جا سکے، آپ کا ریڈار سسٹم کہاں تھا؟ ریڈار سسٹم وہ سسٹم جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ کی طرف کوئی میزائل آ رہا ہے، وہ سسٹم کیا فیل ہو گیا؟ کیا ہوا؟ کیا بند پڑا تھا؟ کیا ہوا؟ وہ اسرائیل میں بھی جب حملہ ہوا ہے حماس کا تو اس کی طرف سے کہا گیا کہ ایک تو یہ کہ پتہ کیوں نہیں چلا، اس میں بہت ساری چیزیں، سوالات اٹھتے رہے، سامنے آتے رہے، آئرن ڈوم کی بات ہوتی رہی. لیکن پاکستان پر اس سے پہلے جب ایک میزائل آ کر گرا تھا انڈیا کا تو 2 دن کے بعد پتہ چلا تھا کہ کوئی میزائل ڈگ گئے تھے. اور اس وقت بھی جو یہ سوال ہوا تھا کہ آپ کا ریڈار سسٹم کہاں ہے؟ ڈیٹیکٹ کیوں نہیں ہو سکا؟ کوئی آ رہا ہے. جب وہ جہاز ادھر سے آتے ہیں تو فٹافٹ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے ڈیٹیکٹ کر لیا، مار گرایا، کیا کیا. لیکن جب کوئی میزائل اڑ کے آتا ہے اور راکٹ پہ راکٹ آ رہا ہے، میزائل پہ میزائل آ رہے ہیں اور ریڈار سسٹم آپ کو بتا ہی نہیں رہا، ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر رہا کہ بھائی کوئی حملہ ہو رہا ہے، حملہ ہونے لگا آپ کی طرف، اور آپ کی طرف سے فوری طور پر اس کو انٹرسپٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ فضا میں جا کر ہی فوری طور پر ایک ہوتا تو چلیں، ہم کہتے ہیں نا جناب وہ انڈیا کا میزائل آیا تھا وہ تو گر گیا، 2 دن بعد پتہ چلا. یہ تو میزائل پہ میزائل آ رہا تھا بھائی، میزائل پہ میزائل آ رہا تھا اور اس طرف سے ایک بھی میزائل نہیں اڑا، ایک بھی میزائل نہیں گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان یہ سمجھ رہا تھا یا اس کو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر فوری طور پہ اس کا جواب دیا گیا تو کیا جنگ بڑھ جائے گی؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیا ہے سسٹم یہ؟ کیوں ہمارا جو ریڈار سسٹم ہے وہ صحیح جگہ پر اور صحیح وقت میں جو ہے وہ کام نہیں کرتا؟ تو جناب پھر یہ کیا جا رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو چائنیز کی طرف سے ایک میڈیشن کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی فیل ہو گئی ہے. تو اسی ایک بات پر اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ 2024 میں کیا ہونے لگا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. 2023 میں تو ہم نے جنگیں دیکھ رہے ہیں، ہم دنیا میں 2 بڑی جنگیں اس وقت لگی ہوئی ہیں. کیا 2024 میں یہ جنگ جو کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں ہے وہ پھیل کر ساؤتھ ایشیا تک آ جائے گی؟ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ اور ہمیں اگلے چند گھنٹوں کے اور اگلے چند دنوں کے حالات یہ بتائیں گے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے.